اب میں نے کہا اہل حدیث پڑھتا کوئی حدیث تو سنا، ایک کوئی سند تو سنا، ایک حدیث تو پڑھ. ابے تیرے کو ایک حدیث نہیں آتی تو اہل حدیث ہو گیا؟ یہ ایک جماعت کا نام ہے اہل حدیث، جماعت کا نام ہے. مثلا آپ توجہ سنیں، کراچی یونیورسٹی میں داخل ہوئے، ایک آرٹس کا شعبہ تھا، وہاں پر لیکچرار تیار کیے جا رہے تھے. اس سے تھوڑا آگے پہنچے آپ، انجینئرنگ کا شعبہ تھا. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو شخص انجینئرنگ کے شعبے سے فارغ ہوگا اس کو آپ کیا کہیں گے؟ انجینئر. جو آرٹس کے اس لیکچر کے شعبے سے فارغ ہوگا آپ اس کو کیا کہیں گے؟ پروفیسر. کیا کہیں؟ پروفیسر. تو گویا کہ یہ کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے، یہ شعبے کا نام ہے، جماعت کا نام ہے. اہل حدیث اس مقدس جماعت کو کہتے ہیں کہ ھذا جماعت من اہل الحدیث ہے. اہل حدیث اس جماعت کو کہتے ہیں کہ جو جماعت چند لوگوں پر مشتمل ہو. کسی کے دل میں 1,00,000 حدیث ہے، کسی کے سینے میں 2,00,000 حدیث ہے، کسی کے دل میں 12,00,000 حدیث ہے، اور وہ تکرار کر رہے ہو جیسے حافظ قرآن کو رکھتا ہے وہ حدیثوں کو رکھتے ہو، تو کہا جائے ھذا جماعت من اہل الحدیث. یہ جماعت من اہل الحدیث ہے، یہ جماعت اہل حدیث میں سے ہے. کوئی یہ نہیں کہ کل تک بلدیہ میں جھاڑو مار رہا تھا، آج داڑھی گھٹنے تک پہنچا دی میں اہل حدیث ہو گیا ہوں. شرم کرو بے غیرت. اس جماعت کا مذاق اڑاتے ہو جن نے پوری زندگی ننگے پاؤں جو سفر کر کے جاتے تھے حدیث لینے کے لیے، جو ایک ایک حدیث کو شب و روز جا کر یاد کیا، ایک ایک حدیث کو گویا کہ جاگ کر یاد کیا، روزہ رکھ کر غسل کر کے نفل پڑھ کر ایک ایک حدیث کو قلم بند کیا. ان نفوس قدسیہ کے لقب کو چھین کر اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو. دجالو تم وابی ہو، اہل حدیث نہیں، تم غیر مقلد ہو. اس لیے کہ کوئی محدث غیر مقلد ہو. ان سے کہو لفظ اہل حدیث ہٹا کے بات کرو، یا تو پہلے اہل حدیث کے موضوع پر بات کرو کہ اہل حدیث کے کس کو ہیں. اور اگر اہل حدیث ایک حدیث تو تجھے یاد نہیں سند کے ساتھ، اور اہل حدیث اگر ایک سند کے ساتھ یاد بھی ہو تو سارے راوی وہ لائے گا جو غیر مقلد ہوں گے، کوئی راوی مقلد نہیں ہوگا. لیکن ایک ضمن بات میں یہاں پر عرض کرتا چلتا ہوں جس کو آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے. یہ برکت نہیں بھائی، یہ آپ ابن ماجہ نہیں پڑھے، ترمذی نہیں پڑھے، ابو داؤد نہیں پڑھے، یہ نہیں پڑھے، وہ نہیں پڑھے. کون سی کتاب پڑھیں دلیل کے لیے مناظر میں؟ بخاری شریف پڑھیے، بخاری پڑھیے. بخاری ہم نے کہا کیوں؟ کہا اس میں ساری حدیثیں صحیح. ہم نے کہا الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے ساری حدیثیں صحیح، تحقیق کے مطابق ساری حدیثیں صحیح. تو ہم نے کہا لیکن جو کسی امام کا ماننے والا وہ کیسا ہوگا؟ بولے جو یہ کہے کہ میں شافعی ہوں، جو یہ کہے کہ میں حنفی ہوں، جو یہ کہے کہ میں مالکی ہوں، جو یہ کہے تمہارے ذہن میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے آیا تو کہنے لگے میں نماز سرکار کے پیچھے پڑھ رہا تھا، سرکار نے قیام بہت لمبا کیا، میں تھک گیا. وہ برا خیال یہ تھا ہممت ان اقعد وعلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. وہ خیال یہ تھا میرے نزدیک وہ ناجائز، اور برا خیال یہ تھا کہ رسول پاک تو کھڑے قیام میں نماز پڑھ رہے ہیں اور میں آپ کے پیچھے بیٹھ جاؤں. سمجھے کچھ؟ یعنی سرکار کو قیام میں چھوڑ کر میں بیٹھ جاؤں، سرکار تو کھڑے ہوں لیکن میں بیٹھ جاؤں. ادھر علامہ عینی نے بڑی پیاری بات کی ہے، حاشیہ بخاری پر یہ لکھا ہوا ہے. فرمایا دیکھو بھائی یہ بے ادبی تو ہو نہیں سکتی، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بے ادبی ہے، برا خیال ہے. وہ فرماتے والقعود يجوز في الصلاة النفل مع القدرة على القيام. فرماتے ہیں کہ نفل نماز کو بیٹھ کر پڑھنا، نفل نماز کو بیٹھ کر پڑھنا بالاتفاق جائز ہے. نفل نماز کا قیام بھی نفل ہوتا ہے، فرض نماز کا قیام بھی فرض ہوتا ہے. آج بہت سے لوگ ٹرین میں، بس میں اور اپنے گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. یاد رکھیے اگر اتنی بھی طاقت بندے کے اندر ہو کہ وہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائے تکبیر تحریمہ کہے تو اتنا قیام اس پر فرض ہے. اگر وہ بیٹھ کر پوری زندگی نماز پڑھے تو کوئی نماز بھی پوری نہیں ہوگی. یاد رکھیے فرض نمازوں کا قیام بھی فرض ہے، نفل نمازوں کا قیام بھی نفل ہے. علامہ عینی سوال قائم کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اس میں گستاخی کون سی ہے، اس میں برا خیال کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے سرکار کے پیچھے بڑا برا خیال آیا. اس میں برائی کی بات کیا ہے؟ جب نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا شریعت نے جائز کہا ہے تو اس میں برائی کون سی ہے؟ اگر عبداللہ بن مسعود بیٹھ بھی جاتے تو صحیح تھا، جائز تھا، کیونکہ نفل نماز تھی، تہجد نفل ہے.
نفل نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے، تو لیکن وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھنے کو برا سمجھتا ہوں. تو آگے جواب دیتے ہیں قلت، میں یہ کہتا ہوں. کیا کہتے ہو؟ فرمایا ھذا من جہت ترک ادب النبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابی رسول کے نزدیک یہ ناجائز اس لیے ہو گیا کہ سرکار قیام کرے میں بیٹھ جاؤں، یہ جائز تو ہے لیکن یہ مصطفیٰ کے ادب کا ترک ہے، اور اتباع یہ کہتی ہے کہ یہ عمل ناجائز ہے، اس لیے میں اس کو برا کہہ رہا ہوں. یا رسول اللہ. تو یہ دیکھیے کہ مقام ہے حضرات صحابہ کرام کا. بتائیے مجھے ذرا مل کر، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، مجھے یہ برا خیال آیا اور میں سرکار کی تعظیم میں بیٹھا نہیں بلکہ کھڑا رہا. ہے ادب جو کیا. بتائیے یہ خیال نماز میں آیا نماز سے باہر آیا؟ بولو بولو. یہ تعظیم سے آیا یا توہین سے آیا؟ تعظیم سے آیا. حالانکہ علماء کہتے بیٹھ جاتے تو کیا ہو جاتا، بیٹھنا جائز تھا، لیکن ابن مسعود کہتے نہیں جائز تو ہوگا لیکن ادب کی دنیا میں جائز نہیں ہے، سرکار کے ادب میں جائز نہیں ہے، سرکار کی تعظیم میں جائز نہیں ہے. وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا کی عموم میں جائز نہیں ہے، وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا کی عموم میں کلی پر جائز نہیں ہے. آپ بیٹھ گئے، آپ نے نماز میں سرکار کی تعظیم کی اور آپ کو صاحب نعال ہونے کا شرف عطا ہوا. سرکار کی نعالین پاک آپ ہی اٹھایا کرتے تھے، آپ صاحب نعال تھے، سرکار کی جوتی مبارک اٹھانے کی ڈیوٹی آپ کی تھی. ایک طرف یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہے جن کو اللہ نے طیب کہا ہے، دوسری طرف آئیے فرقہ واری ہمارا مقصد نہیں ہے، تنقید برائے دلیل ہے، غور سے سماعت فرمائیے. اسماعیل دہلوی صاحب اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھتے ہیں کہ نماز میں بیل، گدھے معاذ اللہ اور غلیظ برے خیالوں میں اگر خیال آ جائے، ڈوب جائے بندہ، تو نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز میں خلل نہیں آتا. اگر تصور شیخ ہو جائے، یہاں تک کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. آگے اس کی دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ گندی چیزوں کا خیال جو ہوتا ہے وہ پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، اور سرکار کی خیال کچھ ظاہر سی بات ہے تعظیم سے آئے گا تو یہ خیال شرک کی طرف لے جاتا ہے، تو لہٰذا یہ خیال ناجائز ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ جناب ایک طرف ایک عبارت ہے جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کا عمل ہے، ہم پوچھتے ہیں بتاؤ ابن مسعود نے خیال تعظیم سے کیا تھا، ان کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ان کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر ان کی نماز ہوئی تو پتا چلا اسماعیل دہلوی پھر دجال ہے، اور اگر نہیں ہوئی تو کوئی حوالہ پیش کیجئے کہ نماز نہیں ہوئی ہو. اللہ اکبر. یہ مقام حضرات صحابہ کرام کا ہے. اللہ اکبر. کہ نماز میں بھی ہو تو اتباع مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں مشغول ہیں، نماز سے باہر بھی ہو تو اتباع مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں مشغول ہیں. اتباع کا تو حاضر ہم سے کہتے ہیں جناب یہ مدینہ پاک کی تم مٹی کو چومتے ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جھوم جاتے ہو، کیا قرآن میں اس کا بیان آیا ہے؟ ہم نے کہا اندھے اگر قرآن میں غور سے دیکھ تو بیان ضرور موجود ہے. قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ میرے حبیب کی تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوهُ میرے حبیب کی تعظیم کرو. جب قرآن میں تعظیم کا لفظ لیا ہے تو ہر وہ تعظیم کا طریقہ جس کو شریعت مطہرہ منانا کرے اس کے سب سے بڑے مستحق میرے آقا ہے، اس کے سب سے بڑے مستحق میرے آقا ہے. اگر آپ تم ہم سے پوچھتے ہو کہ جناب مٹی چوم لینا مدینہ پاک کی، ہم نے کہا دیکھ فرق ہے، ہم ریون کی مٹی نہیں چومتے ہیں لیکن مدینہ پاک کی چومتے ہیں. فرق ابھی بھی واضح ہو رہا ہے، دیکھ فرق ابھی بھی واضح ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اگر یہ شرک اور حرام ہے، قرآن میں اس کا ثبوت نہیں، تو کہتے ہیں قرآن اس سے منع کرتا ہے کہ نبی کو نبوت کے منصب تک رکھو، اس سے پیغام لو، بات ختم. ہم نے کہا کیوں؟ کہ قرآن کہتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دنوں میں اپنے مذہبوں میں غلو مت کرو، بڑھوتی مت کرو. تو کہتے دیکھو اسلام تو غلو سے منع کرتا ہے. یہ ہم پر الزام دیتے ہیں کہ اسلام تو غلو سے منع کرتا ہے، اسلام کسی شخصیت کو بڑھانے سے منع کرتا ہے.